اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ بہت زیادہ شدید ہے کہ جس کو انجام دینے والا اس کو حقیر، خفیف اور ہلکا شمار کرے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے گناہوں کو کم تر سمجھتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا اور نیکی کو گناہ سمجھا جائے گا، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ لیکن جو گناہان کبیرہ ہیں یا صغیرہ، اصل میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ تمام گناہ بنسبت خدا سبحانہ و تعالی، یعنی جب خدا کی معصیت ہوتی ہے، پروردگار کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس نافرمانی کی نسبت تمام گناہ کبیرہ ہیں، سب بڑے گناہ ہیں، کیونکہ کس عظیم ہستی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور مولا امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ صفات متقین والے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اعظم الخالق فی انفسہم، جو صاحب تقوی انسان ہے اس کے دل میں اللہ کی بہت زیادہ عظمت ہے، لہذا عظمت پروردگار کو دیکھتے ہوئے تمام گناہ کبیرہ ہیں، لیکن وہ گناہ جن کے اوپر حد نہیں ہے، جن کے اوپر جہنم کی سزا کا حکم نہیں ہے آیات یا روایات میں، ان کو علماء نے صغیرہ گناہ قرار دیا۔ یعنی آپس میں گناہوں کو جب کمپیئر کیا جائے تو اس میں وہ گناہ کہ جن کے اوپر حد کا، جیسے 100 کوڑے مارنے کا، ہاتھ کاٹنے کا، رجم کرنے کا، جو بھی سزائیں مقررہ ہیں اسلام میں، ان کا جو تعین نہیں ہے جن گناہوں کے اوپر، ان کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مولا کے اس فرمان نہج البلاغہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو، خدا کے حکم کو کم تر سمجھنا کن کن امور زندگی میں عام طور پہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام صادق علیہ السلام آخری وقت میں اپنے خاندان والوں کو، کنیزوں، غلاموں کو جمع کر کے فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جس نے نماز کو حقیر سمجھا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اب یہ جو بات ہے نماز کو حقیر سمجھنے کی، دوسری بعض روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو دوسرے کاموں کو نماز پہ ترجیح دیتا ہے، نماز وہ پڑھتا ہے لیکن نماز کو دوسرے کاموں پہ ترجیح دیتا ہے، نماز کے اوپر دوسرے کاموں کو، مثلا ابھی میں یہ آفس کا کام کر لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، تو نماز کو حقیر اور خفیف سمجھ رہا ہے بنسبت حکم خدا، تو یہ بہت بڑا گناہ بن جائے گا۔ یعنی خود نماز کو حقیر سمجھنا اگر بڑا گناہ نہ ہوتا تو شفاعت سے محروم کیسے ہوتا؟ تو جو انسان شفاعت سے محروم ہے وہ جنت بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے خود نماز کو حقیر اور خفیف کم تر سمجھنا، اہمیت نہ دینا، اگرچہ پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو اور شدید آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں۔ قالوا ما سلککم فی سقر، قرآن میں ہے کون سی چیز تمہیں جہنم کی وادی میں لے گئی؟ جنت والے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ما سلککم فی سقر، یہ جنتی پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم کی وادی سقر میں کون سی چیز لے گئی؟ تو جواب آئے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں پہ اور بہت سارے موارد ہیں جہاں پہ انسان بعض چیزوں کو، حکم خدا کو اہمیت نہیں دیتا، خفیف سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، امپورٹنس نہیں ہوتی اس کے ذہن میں۔ انہی میں سے رزق حرام کے حوالے سے بعض روایات ہیں کہ رزق حرام کھانا عادی سی بات ہوگی، حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم ان روایات کا تذکرہ کریں یا جو نجس چیزیں ہو جاتی ہیں، نجاست طہارت کا لوگ خیال نہیں رکھتے، عام چیز سمجھتے ہیں اسے، اس کے مسائل کو نہیں سمجھتے، ان کے مسائل کو سمجھنا واجب ہے۔ ایک شخص کے گھی میں چوہا گر گیا،
اب وہ اس کو نے امام سے سوال پوچھا، امام نے کہا وہ اس گھی کو پھینک دیا جائے۔ اس نے کہا میں اتنا گھی کیسے ضائع کروں، یہ تو چوہا باہر نکال دیتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام اسے کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا اِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفْ بِالْفَارَ وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ، کہ تو نے اپنے دین کو حقیر سمجھا، دین کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کی ایک اور اگزامپل، دودھ میں ہلکا سا کوئی ذرہ سا خون کا حصہ یا قطرہ یا چھوٹی سا حصہ بھی پڑ جائے تو وہ سارا نجس ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیسے سارا دودھ ہم گرائیں، اتنا دودھ ہے۔ تو دین کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہے، حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح کسی مومن کو حقیر سمجھنا، کسی عالم کو حقیر سمجھنا، اس کے بارے میں بھی سخت روایات ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور روایت ہے جو آپ کی خدمت میں رسول خدا سے، من استخف بفقیر مسلم فقد استخف بحق اللہ، جو ایک محتاج غریب مومن مسلمان کو حقیر سمجھے، اس نے اللہ کے حق کو حقیر اور خفیف سمجھا۔ واللہ یستخف بہ یوم القیامہ الا یتوبہ، اور ایسا شخص جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہو، سب مومنوں کی رسپیکٹ اور احترام ہے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت المومن افضل من الکعبہ، کہ حرمت مومن، احترام مومن کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ایک مومن کو مومن کے اعتبار سے احترام نہیں دیا جا رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ اور کسی مالدار کی رسپیکٹ اس کے مال کی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا 2 حصے ایمان ہی چلا جاتا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں یہ موجود ہے۔ تو کسی کے مال کی وجہ سے احترام نہ کریں اور اس کے مال کی کمی کی وجہ سے اس کو تذلیل و تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کے ایمان، معرفت اور اس کے تقوی کی بنیاد پہ اسے پرکھیں اور رسپیکٹ دیں، کیونکہ قرآن نے یہ معیار اور سکیل اور سٹینڈرڈ قرآن نے دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو زیادہ متقی ہوگا اس کا مقام زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن عبدا اتاہ اللہ علما فإن اللہ لہ یحقرہ ان اتاہ ایاہ، کہ اس بندے کو حقیر نہ سمجھنا، نہ قرار دینا، نہ اس سے حقارت والا سلوک کرنا جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اگر ایسا کوئی بندہ کرے گا تو روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عالم کو حقیر قرار دینے والا، عالم کو حقیر سمجھنے والا آئے گا تو خدا اسے حقیر قرار دے گا، مگر یہ کہ انسان توبہ کر لے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کون عالماً او متعلماً او احب اہل العلم، یا انسان عالم بنے دین کا کم از کم، یہ جو واجب چیزیں ہیں، یا ان کو سیکھنے والا بنے، یا ان دونوں سے محبت رکھے، کیونکہ جب محبت رکھے گا تو سیکھے گا۔ ولا تکن رابعاً، چوتھی صورت اختیار نہ کرنا کہ نہ عالم نہ طالب علم، نہ ان دونوں سے محبت کر کے ان سے سیکھتا بھی نہیں ہے، تو پھر چوتھی صورت اختیار کر رہے ولا تکن رابعاً فتہلک، اگر یہ چوتھی صورت ہے تو ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا لوگوں کی اکثریت کا یہی عالم، نہ علماء سے محبت، نہ عالم بنتے ہیں، نہ علم سیکھتے ہیں، نہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں ہیں، دنیا و آخرت کے اعتبار سے خسارے میں لے جانے والی باتیں۔ اس کے علاوہ میں ایک مقام آپ کی خدمت میں ایک اور روایت امیر المومنین سے فرماتے ہیں لا صغیرہ بصغیرہ مع الاصرار، وہ گناہ جو چھوٹا ہے لیکن اگر اس کو بار بار کیا جا رہا ہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ولا کبیرہ بکبیرہ مع الاستغفار، اگر کوئی کبیرہ گناہ غلطی سے ہو گیا ہے تو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو پھر وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ پہلے اور ایک اور روایت میں لا تحقرن صغائر الآثام فإنها الموبقات، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ جب بار بار انسان چھوٹے گناہوں کو انجام دیتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر بڑے گناہوں پہ انسان کو جرأت ہوتی ہے، چھوٹے گناہوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اسی چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہوں، حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں، انسان کی آخرت کے خسارے کا باعث بھی ہے، نیکیوں میں کمی اور نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزوں میں بھی ہے۔ خدا ہم سب کو تمام ان گناہوں سے بچائے کہ جو گناہ چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور اگر ہم سے خدا خواستہ غلطی سے مرتکب کر بیٹھے تو فوراً ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے بھی مغفرت سچے دل سے
توبہ کی جائے تاکہ آئندہ، توبہ کا یہی معنی ہے کہ آئندہ وہ گناہ، آئندہ اس پہ عزم ہو کہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر چاہے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، کسی کی انسلٹ کا گناہ ہے، کسی کو اذیت دی ہے، روزے کو چھوڑا ہے، جو بھی گناہ ہے، خدا ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔